بیٹے نے اپنی سگی ماں کے اوپر چوری کا مقدمہ درج کیا کہ میری والدہ نے میرے ہی سیف الماری سے چوری کی اور آشنا کے ساتھ مل کر 5 تولہ سونا اور کچھ کیش رقم جو ہے وہ ماں نکال کر غائب ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ ماں اپنے بچوں کو بھی مار رہی ہے، قتل کر رہی ہے آشنا کے ساتھ مل کر۔ اس طرح کے بھی ہم نے کیس دیکھے ہیں۔ اب یہ پہلا مقدمہ ہے جو کہ ایک بیٹے نے اپنی سگی ماں کے اوپر درج کیا۔ ماں اگر زانیہ بھی ہو تب بھی بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ والدہ پر ہاتھ اٹھائے۔ شریعت اسے اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، وہ لا تعلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی والدہ پر ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ نہیں اٹھا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور والدین اگر برے ہوں تو کیا ان پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ جھوٹے ہوں تو کیا ان کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ تم ماں باپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ کی جوتی کی بھی توہین نہیں کر سکتے۔ تو ماں کو اس مرتبے اور مقام کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ میرے بیٹے کو لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اور ویسے بھی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی عزت نفس کا خیال کرتی، اپنے خامد کی توقیر کا دھیان رکھتی، معاشرے کا خیال کرتی۔ تو ایسے زانیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ چند روزہ زندگی ہے، اپنی زندگی کو سنوار لیں اور آخرت اچھی کر لیں۔ یہ چند روز کا جو معاملہ ہے، اس کو اتنا بڑا لمبا امتحان تو نہیں ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کی ایک انوکھی ایف آئی آر ہے جو کہ درج ہوئی ہے کہ ایک بیٹے نے اپنی سگی ماں کے اوپر چوری کا مقدمہ درج کیا کہ میری والدہ نے میرے ہی سیف الماری سے چوری کی اور آشنا کے ساتھ مل کر 5 تولہ سونا اور کچھ کیش رقم جو ہے وہ ماں نکال کر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے تھانہ مراد پور میں، ضلع سیالکوٹ میں، اور ایف آئی آر مقدمہ نمبر ہے 400/26 اور یہ مدعی ہے محمد رضا جو بیٹا ہے۔ میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہے۔ علامہ صاحب، پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کہ ماں اپنے بچوں کو بھی مار رہی ہے، قتل کر رہی ہے آشنا کے ساتھ مل کر۔ اس طرح کے بھی ہم نے کیس دیکھے ہیں۔ اب یہ پہلا مقدمہ ہے جو کہ ایک بیٹے نے اپنی سگی ماں کے اوپر درج کیا کہ میری ماں نے میرے گھر سے چوری کر لی۔ اب اس طرح کے واقعات بھی ہونے لگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے والدین پر احسان کرو، اس طرح کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے تم پر کیا تھا۔ اچھا، اب یہاں معاملے ہیں دو، ایک تو ہے عورت کا بد کردار ہونا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے بیٹے کا اس پر مقدمہ درج کروانا۔ عورت کا کریکٹر وہ تو انتہائی گھٹیا ثابت ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایف آئی آر متن ہے۔ دیکھیں، ماں جنت کی چھاؤں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ماں کے قدموں تلے اولاد کے لیے جنت ہے۔ ماں اگر زانیہ بھی ہو تب بھی بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ والدہ پر ہاتھ اٹھائے۔ شریعت اسے اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، وہ لا تعلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی والدہ پر ہاتھ اٹھا نہیں سکتا۔ نہیں اٹھا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور والدین اگر برے ہوں تو کیا ان پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ جھوٹے ہوں تو کیا ان کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ تم ماں باپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ کی جوتی کی بھی توہین نہیں کر سکتے، اگرچہ ماں باپ سور کی شکل میں بھی تبدیل کیوں نہ ہو جائیں۔ اچھا، دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں ٹھیک ہے، کہ آپ گئے، آپ نے کسائی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، فرمایا کہ عرض کی باری تعالیٰ مجھے وہ بندہ دکھا جو جنتی ہے۔ فرمایا فلاں جگہ پر ایک کسائی رہتا ہے، پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ وہاں جاؤ۔ جب وہاں گئے تو کسائی نے سارا دن گوشت کا کام کیا، رات کو گھر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کسائی نے روٹی بعد میں دی، پہلے اپنے ماں باپ کو دی۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کمرے میں جب دیکھا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے تو دیکھا کہ 2 جانور ہیں، ٹھیک ہے،
جو کہ سور کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور وہ ان کو گوشت کھلا رہا تھا، اچھا بڑی صاف ستھری قسم کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کے۔ ٹھیک ہے، جب ان کو کھانا کھلا چکا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور معذرت کی حضور یہ میرے ماں باپ تھے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ان کی شکل ایسے کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ان کی شکل بد کرداری کی وجہ سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں نا یہاں سے سبق یہ ملا کہ اگر ماں باپ کی جتنے بھی برے ہو جائیں، ہاں ان پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تعلق جو ہے وہ ختم کر یعنی دیں۔ کہ بیٹے کے گھر سے چوری ہوئی، بیٹے کے سیف الماری سے ماں نے FIR متن ہے کہ ماں نے 5 تولہ سونا اور کچھ کیش رقم اپنے آشنا کے ساتھ مل کر چرائی ہے بیٹے کی، اور بیٹا تھانے میں جاتا ہے، ماں کے خلاف مقدمہ درج کرتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ بیٹے نے یہ غلط کیا ہے؟ دیکھیں بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا، اچھا، اور ماں، اب ہم ماں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ماں جو ہے اس کو اس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ماں کو اس مرتبے اور مقام کا خیال کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے، کہ میرے بیٹے کو لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس پر انگلیاں اٹھائیں گے، اور ویسے بھی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی عزت کا، اس کی عزت نفس کا خیال کرتی، اپنے خامد کی توقیر کا دھیان رکھتی، معاشرے کا خیال کرتی، اپنے آپ کو اللہ کی بندی بنا کے رکھتی۔ ایسے بھی تو ہم نے مائیں دیکھی ہے نا کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتی ہے، گھر میں دفنا دیتی ہے۔ پیچھے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ آشنا کے ساتھ مل کر اپنی سگی اولاد کو، یعنی کہ چھوٹے معصوم جانے لے لیتی ہے ماں۔ ایسی مائیں بھی تو موجود ہیں۔ اس کے لیے یہ کہ جو حکومت وقت ہے وہ مقدمہ درج کرے گی، یا قاضی وقت جو ہے وہ ایکشن لے گا۔ جس نے بچے کو مار دیا بروز قیامت اس کو اس کا عذاب تو ہوگا، یہ قتل تو اس پہ پڑ گیا۔ دیکھیں جس نے کسی شخص کی بھی جان لی ناحق، اولاد نے والد کی لی یا والدہ کی، یا والد نے اولاد کی لی یا والدہ نے لی، تو وہ ناحق قتل تو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ماں جو ہے اس کو یہ نہیں چاہیے تھا، اس کو اپنی عفت، اپنی پاک دامنی جو ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے تھا۔ دیکھیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ بروز قیامت جو لوگ جہنمی ہوں گے، مشرک ہوں گے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو الہ سمجھتے ہیں، ان کے وہ نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کو اتنی سزا مل رہی ہوگی کہ وہ چیخ رہے ہوں گے۔ یہاں پر یعنی کہ بیٹے کو یہ دکھانا پڑے گا ضروری کہ تھا، ماں کو معاف کر دیں، وہ چھوڑ دیتا، سائیڈ پہ ہو جاتا، سائیڈ پہ ہو اگر جاتا، پتہ بھی ہے کہ ماں نے کیا تو سائیڈ پہ ہو جاتا۔ وہ اس کا FIR سائیڈ نہ پہ ہو جانا کہ بھئی اس کا عمل ہے، میری چونکہ ماں ہے، مجھے اس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جب میں پیدا ہوا مجھے اس نے اپنا دودھ پلایا، تو میں تو اس کے اس ایک ایک قطرے کا بھی حساب نہیں دے سکتا، تو میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیں بروز قیامت جو مشرک ہوں گے اور جو منافق ہوں گے، وہ بھی ایسے لوگوں کے نفسوں سے جو بدبو آئے گی نا اس سے بھی پناہ مانگیں گے، یعنی زانیہ عورت کے نفس سے جو بدبو آئے گی یا زانیہ مرد کے نفس سے جو بدبو آئے گی، مشرک اور کافر بھی پناہ مانگیں گے باری تعالیٰ ہمیں جو ہمارے کیے کی سزا ہے وہ تو مل رہی ہے لیکن اس سے ہمیں پناہ دے۔ تو ایسے زانیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، چند روزہ زندگی ہے، اپنی زندگی کو سنوار لیں اور آخرت اچھی کر لیں۔ یہ چند روز کا جو معاملہ ہے اس کو اتنا بڑا لمبا امتحان تو نہیں ہے، اگر ہم بد نگاہی سے بچ جاتے ہیں، برائی سے بچ جاتے ہیں تو اسی کا ہی تو صلہ ملنا ہے۔ یہاں پر بڑے بیٹے کو جو ہے بڑے پن کا مظاہرہ دکھانا چاہیے کہ ماں کو معاف کر دیں۔ دیکھیں جی، نہ تو بھائی قتل کر سکتا ہے، نہ بیٹا قتل کر سکتا ہے، خامند کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ زانیہ عورت نکل ہے وہ اسے طلاق دے دے، اگر مرد زانی ہے عورت تو اس سے خلا لے لے کہ بھئی میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، لیکن قتل کرنے کا حکم ان میں سے کسی کو بھی نہیں، اور چوری کرنے کا بھی نہیں، چوری کا بھی نہیں۔ چور کے تو ویسے بھی ہاتھ کاٹ دیے جانے تھے۔ ناظرین یہ ضلع سیالکوٹ کا واقعہ تھا کہ ایک سگے بیٹے نے اپنی سگی ماں کے اوپر چوری کا مقدمہ درج کروایا کہ میری ماں نے آشنا کے ساتھ مل کر میری جمع پونجی لے اڑی، مطلب یہ FIR درج ہوئی۔ یہ ایک انوکھی FIR تھی پاکستان کی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اس کو ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔